بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ تو پچھلے ویڈیوز میں ہم نے اسلام کے چاروں رکن کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم اسلام کے 5ویں رکن حج کے بارے میں جانیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جس کے پاس مکہ مکرمہ جانے آنے کے اخراجات موجود ہوں۔ حج کی ادائیگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابہ نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو رک جاؤ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا دائیں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا جہاد کر جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غازی فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں میرا رب فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی کرنے سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے ہی میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسے بیقی نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی یا معتمر قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شیطانی فعل، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ بس اے ہوشمندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم کا ہونا شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں 4 عمرے اور 1 حج ادا فرمایا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حج ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور ہر صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس فرض کو انجام دے لے۔ میری اپنے رب سے دعا ہے کہ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا پروردگار عالم، ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کے استقبال اور اس کی فضیلت، رحمت و برکت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ سب کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل یاسمین خان یامی کی چھوٹی سی دنیا کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے قیمتی مشوروں سے کمنٹ کے ذریعے مجھے آگاہ کریں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔